يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا جس طرح مائنڈ ہوگا، جس طرح اس کی سوچ ہوگی، جس طرح وہ سوچے گا، جس طرح اس کا گمان ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالی اس کی سوچ کے مطابق اس کا ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالی نے یہ عقل، یہ سوچ ہر بندے کو عطا کی ہے، اور ہر بندے کی عقل میں اور ہر بندے کی سوچ میں دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں، ایک مثبت سوچ ہوتی ہے اور ایک منفی سوچ ہوتی ہے۔ معاشرے کی جو خرابی ہے وہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے، اور جو پرامن معاشرے کی نشانی ہے وہ اچھی اور مثبت سوچ کا نتیجہ ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ چند لوگوں کے اکٹھے رہنے کا نام ہے۔ 20 لوگ، 50 لوگ، 500 لوگ، 1000 اور 10,000 لوگ جہاں رہتے ہوں، اس رہنے کی جگہ کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا جس طرح گمان ہوگا، جس طرح ان کی سوچ ہوگی، اسی طرح کا معاشرہ ہوگا۔ نظریہ، مائنڈ، گمان، سوچ اگر مثبت ہے تو معاشرے میں پہلو مثبت نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، تو جب گمان اچھا ہوگا تو معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالی نے گمان کی بات کی ہے، اور اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے اے ایماندارو، اجتناب کرو، بچو زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض دفعہ یہ گمان کرنا، زیادہ سوچنا گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ جب سوچ میں گناہ آ جاتی ہے تو بندہ پھر گناہ کا عمل بھی کر بیٹھتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ زیادہ سوچا نہ جائے، زیادہ گمان نہ کیا جائے۔ اگر گمان کرنا بھی ہے
تو حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک دوسرے پہ بدگمانی جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے دوری ہو چکی ہے ہمارے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں تھے اور آپ کی ازواج میں سے آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آپ کی خدمت کرتی ہیں۔ کافی دیر کے بعد آپ اپنی زوجہ محترمہ کو حجرے تک چھوڑنے جاتے، تو جب آپ چھوڑنے جا رہے تھے، رستے میں تھے، تو دو شخص آ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے ساتھیو، یہ میری اپنی بیوی ہے، یہ میری اپنی بیوی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ کیسی بات فرما رہے ہیں، بھلا آپ کے بارے میں ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سوچا جا سکتا، لیکن شیطان انسان کے جسم میں اور اس کے دماغ میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ تو شیطان بندے کے گمان میں خرابی پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے میں نے احتیاطاً یہ بات کہہ دی تاکہ شیطان کو بدگمانی پیدا کرنے میں موقع نہ ملے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں قتل و غارت کی جو وجہ ہے وہ بدگمانی ہے، آپس کی نفرت کی جو وجہ ہے وہ بدگمانی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی تو بات ہی نہیں تھی، جب معاملہ طول پکڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا گمان ٹھیک کر لیں، سوچ ٹھیک کر لیں، تو حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو دماغ ہے، عقل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں سب سے اوپر والی جگہ پہ رکھا ہے، کیونکہ اسی سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ یہ پھر جو فیصلہ کر دے، پھر انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں۔ دماغ کا فیصلہ صحیح ہوگا، اعضاء کی حرکت صحیح ہوگی۔ جیسے سوچ اچھی ہوگی، ہاتھوں کی حرکت بھی اچھی ہوگی۔ گمان اچھا کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر بدگمانی بڑی ہے، ایک دوسرے پر شک شبہات ہوتے ہیں۔ 90% ہمارے 99% جو مسائل ہیں وہ بدگمانی کی بنیاد پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارا اعتکاف، لیلۃ القدر میں جاگنا، رات کی عبادات، تلاوت قرآن، روزے کا اہتمام، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ساری عبادات، حج و عمرہ، یہ اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی جب ہمارا گمان ٹھیک ہوگا، جب ہمارا دماغ ٹھیک ہوگا، جب ہماری سوچ ٹھیک ہوگی۔ سوچ اگر ٹھیک ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہے۔ یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو مثبت انداز میں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں، لیکن آپ نے غور سے سننی ہے کہ اگر گمان اچھا ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے غور سے سننی ہے بات کہ اگر کسی کا اچھا گمان ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پہلی دلیل کے دور پہ ایک بات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ اور آپ اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کے ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں ہمارے گھر بیت اللہ کے آثار موجود ہیں، نشانات موجود ہیں، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تھا، حضرت اسماعیل عطا کیا تھا، اور پھر یہ حکم جاری ہوا کہ آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیے جہاں ہمارے بیت اللہ کی بنیادیں ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب تھی، بیٹے کو ساتھ لیا، بیوی کو ساتھ لیا، چل پڑے بڑھاپے کی حالت میں۔ چلتے گئے تو ایسی جگہ جہاں بیت اللہ کے آثار موجود تھے وہاں جا کر کے پہنچے اور وہاں چھوڑا اور چھوڑ کے واپس آ رہے تھے۔ تو حضرت سیدہ ہاجرہ نے سوال کیا، صحیح مسلم میں آتا ہے، اے میرے سر کے تاج ابراہیم، ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اشارے کے ساتھ بات بتائی کہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے بات میں کر رہا ہوں ذہن کی،
سوچ کی حالت کیفیت ذرا دیکھیں. حضرت سیدہ حاجرہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں تو ہر طرف جو ہے وہ بالکل ریگستانی علاقہ ہے, بیاباں ہے, غیر آباد علاقہ ہے, کیفیت عجیب سی ہے. تو کہنے لگیں اگرچہ سہولیات زندگی, ضروریات زندگی موجود نہیں ہیں, پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں اس جگہ پہ چھوڑ دینے کا تو آپ اداس ہو کر کے واپس نہ جائیے. میں حاجرہ کا یہ ذہن ہے, اذ اللہ یزینا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سوچ کی بات ہوتی ہے نا, نہیں ضائع کرے گا اللہ. آپ ٹینشن نہ لیں, پریشان نہ ہوں آپ. کتنی بڑی بات ہے, ساری زندگی کا دار و مدار اسے ایک جملے پہ ٹکا ہوا ہے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہمیں ذرا مسئلہ ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم تو گئے بھائی, ہم تو گئے بھائی, مولوی صاحب آپ ہی کچھ کریں, ہم تو گئے. ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, گمان ہمارا بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ذرا مسئلہ بنے, بندے کو دلیر بناتا ہے اچھا گمان, بندے کو بہادر بناتا ہے اچھا گمان. حضرت سیدہ حاجرہ فرمانے لگی اللہ میں ضائع نہیں کرے گا, آپ تشریف لے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار ربنا اے میرے پروردگار, میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اس جگہ پہ جہاں تیرے بیت اللہ کے نشانات تھے, عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار میری دلی تمنا ہے کہ میرے بیٹے کو, میری بیوی کو لیقیم الصلاۃ, نمازی بنا دے. بھائی یہی میری دعا ہے. یہ ریتلے علاقے میں بسنا مجھے برداشت ہے, یہ بیاباں اور غیر آباد علاقے میں اپنے بچوں کو چھوڑنا گوارا ہے, لیکن میرے بچے بے نماز ہو جائیں یہ گوارا نہیں. میری دعا ہے کہ میرے بچوں کو بیت اللہ کی برکت سے پکا نمازی بنا دے. حضرت سیدہ حاجرہ کا مائنڈ دیکھیے, گمان دیکھیے. اے ابراہیم آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یا اللہ اب تو بتا دے کہ پھر کیا معاملہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لو, یا آج بھی مکہ کی طرف اپنی نظریں کر کے دیکھ لو. حضرت سیدہ حاجرہ کے مائنڈ, گمان اور حسن زن کی برکت سے میں اللہ نے اس جگہ کو شاد آباد کر دیا تھا. ساری دنیا کا رخ اللہ نے بیت اللہ کی طرف کر دیا. جگہ آباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس وجہ سے؟ نظریے کی وجہ سے, گمان کی وجہ سے, سوچ کی وجہ سے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے ضائع نہیں کیا. آج بھی دنیا لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتی ہے اس جگہ پہ. تو یہ سوچ پہ سارا انحصار ہوتا ہے. یہ خودکشی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بری سوچ رکھنے والے. ان کو خودکشی پہ کون سی چیز مجبور کرتی ہے؟ غلط سوچ. یہ قتل کرنے والوں پہ, قتل کرنے والوں کو کون سی سوچ مجبور کرتی ہے؟ غلط سوچ. یہ چوری کرنے والے کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ ہے. ڈکیٹی کرنے والوں کے پیچھے کیا ہے؟ سوچ ہے. سوچ اچھی ہوگی معاملہ اچھا ہوگا. ایک دوسرے کی ہمدردی, ایک دوسرے کی خیرخواہی وہی کرے گا جس کی سوچ اچھی ہوگی, جس کا گمان اچھا ہوگا. ایک اور دلیل, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت پہ جا رہے ہیں. بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہیں. جاتے 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 اچانک آگے دریا آ جاتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے, ساتھی تھے, وہ رک جاتے ہیں. سامنے دریا تھا,
اب سارے کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو نے مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو فرعون ہمیں تباہ کر دے گا، آگے جاتے ہیں دریا ہمیں ڈبو دے گا، ہم تو پکے مر گئے۔ اللہ نے ان کا یہ تبصرہ، اللہ نے ان کا یہ گمان قرآن میں بیان کیا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کلیم کے ساتھی کہنے لگے ہم تو رول گئے، ہم تو مر گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے تھے، گزارش کی یا اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کیا ہوگا؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو میرا نبی، تیری کیا تمنا ہے؟ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کوئی مدد کر دے ہماری۔ اللہ نے کہا اس سچویشن میں مدد نہیں کرتا، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں۔ گمان ہی صحیح نہیں کیا ہوا انہوں نے، جب میری مدد کے حوالے سے ان کا گمان ہی نہیں ہے، گمان یہ ہے ہم تو گئے۔ اب جب گمان ہی ان کا یہ ہے کہ ہم تو گئے، اس حالت میں کیسے مدد آئے گی؟ میں تو گیا بھائی۔ جس طرح کا گمان ہوگا، جس طرح کی سوچ ہوگی، ویسا بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ پہلے ان کا گمان ٹھیک کرو، مائنڈ سیٹ کرو ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پہ چڑھ گئے، سارے سامنے تھے تو سب کو ایک خطاب کیا، وہ خطاب بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال کلا، فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جیسا تم سوچ رہے ہو، دریا بھی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا، فرعون بھی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے کیسے نہیں دے سکتا؟ ہم تھوڑے ہیں، فرعون کا لشکر زیادہ ہے، اگر فرعون کے لشکر سے بچ گئے تو دریا نہیں بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دریا سے بھی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے، فرعون سے بھی بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ ان ربی معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کے حکم سے میں نے ہجرت کی تھی۔ ساری قوم کہنے لگی اچھا اب بات ذہن میں آئی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں اللہ پہ گمان ہے، یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یا اللہ اب تیرے بندوں نے تیرے بارے گمان اچھا کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا ماری سے پانی میں حضرت موسیٰ کلیم نے سوٹا اپنا پانی پہ مارا، اللہ نے جتنے حضرت موسیٰ کی قوم کے قبیلے تھے اتنے اللہ نے صاف راستے بنا دیے۔ مدد نہ آنے میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم ہی شروع سے کہتے ہیں مولانا ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کہاں سنتا ہے؟ بھئی آپ نیک آدمی ہیں، آپ کی ضرور سنے گا۔ اللہ کہتے ہیں تیری بنیاد ہی صحیح نہیں، تو نے میرے بارے ایسا بڑا جملہ بولا ہے کہ میں تیری سنتا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکوع سے جب اٹھتا ہے تو سامع اللہ لمن حمدہ کی صدا لگاتا ہے، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی تعریف کرے اللہ اس کی سنتا ہے۔ تو نے پہلے سے ہی کہہ دیا۔ اکثر لوگوں کو روتا دیکھا ہے، جی مول صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں۔ بھئی کیا ہوا؟ بس جی سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، سمجھ نہیں آتی۔ بھئی تو دماغ ٹھیک رکھ اپنا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثریت لوگ اپنے دماغ کی بدگمانی کا شکار ہیں۔ جب دماغ کی سوچ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ معاملات مضبوط ہو جائیں گے۔ سارا معاملہ ادھر ٹکا ہوا ہے ذہن پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پھر اللہ نے مدد کی، رستے بن گئے، ساری قوم پار نکل گئی، ادھر دوسری طرف پہنچ گئی۔ پیچھے سے لشکر فرعون آ گیا، انہوں نے کہا رستے بنے ہوئے ہیں، چلو بھائی بھاگو دریا میں، چلو شاباش۔ سارا لشکر جب دریا میں آیا تو سارے کا سارا لشکر جب دریا میں تھا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے دریا کی موجیں، میں نے تمہیں روکا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا گمان اچھا تھا،
یہ جو لوگ تیرے اندر آئے ہوئے ہیں ان کا گمان اچھا نہیں ہے. اللہ نے پانی کو چلایا, سب کو غرق کر دیا. اب اللہ نے قرآن میں اس کی مثال دی, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, میں نے آل فرعون کو غرق کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی غرق ہونے والوں کی سوچ صحیح نہیں تھی اور بچنے والوں کی سوچ اچھی تھی. دار و مدار کس چیز پہ ہے بھائی؟ بھائی ہمیں جن نہیں ڈرا سکتے, بس ہماری سوچ ہے, ڈرا کے دکھاؤ. ہمیں تعویذ کچھ نقصان نہیں دے سکتے, نہیں دیتے بھائی. ہم ان درختوں سے, ان جھاڑیوں سے, ان پتھروں سے, پہاڑوں سے, ان قبوں سے, جبوں سے نہیں ڈر لگتا ہمیں, ڈرا کے دکھاؤ. یہ سارا معاملہ سوچ پہ ہوتا ہے. میرا بچہ بیمار ہو جائے, اللہ شفا دے گا, پڑے ہوئے دھاگے کو باندھنے سے شفا نہیں ملتی, یہ میری سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ سوچ کے مطابق ہی معاملہ کر دیتا ہے. جیسی سوچ ہوگی ویسا معاملہ ہوگا. سوچ اچھی کر لو, معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. جب بھی سوچا کرو اچھا مثبت سوچا. دو بندے بیٹھے ہوئے تھے باہر برآمدے میں ادھر اندر بیٹھا ہوں. میں ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں لگتا ہے کوئی چکر ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب بتاؤ اس میں نقصان ان کا ہے یا میرا ہے؟ چکر ہے, لگتا ہے کس کا؟ نقصان تو میں اپنا کر رہا ہوں نا, انہیں تو پتہ ہی نہیں. میں تو اپنی سوچ کا, اپنی عقل کا, اپنی طاقت کا نقصان کر رہا ہوں. ہاں لگتا ہے کوئی رولا ہے, خواہ بس معاملات بگڑ گئے. میں نے تجھے دیکھا بعض دفعہ زہری چیز کچھ اور ہوتی ہے, معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں کوئی اور چیز نظر آتی ہے, لوگوں کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے, معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. بندے سے بعض دفعہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ کیا تھا. اس وجہ سے پہلے سے ہی بندے کو گمان اچھا ہونا چاہیے. سوچ جب رکھو تو اچھی رکھو. اچھا بھائی آپ دوسرا حصہ, کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ مثبت ہونی چاہیے. مثبت سوچ کسے کہتے ہیں؟ مثبت سوچ کہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں سوچو. جب بھی سوچو کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ فرماتے ہیں جب بھی سوچا کرو آخرت کے بارے میں سوچا کرو, دنیا کے بارے میں نہ سوچا کرو. جب آخرت کے بارے میں سوچو گے اللہ تمہاری دنیا بھی سونی اور خوبصورت کر دے گا, آخرت بھی اللہ تمہاری بہتر کر دے گا. آئیے ذرا سوچ پہ ملاحظہ کیجئے. صحیح البخاری میں آتا ہے انصار صحابہ کرام آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے ہمیں رقبے دیے, اللہ نے ہمیں فصلیں دی ہیں, اللہ نے ہمیں زمینیں دی ہیں. وہ زمینیں فصلیں پہاڑ کے اوپر والے حصے میں, جو پانی کے چشمے ہیں وہ پہاڑ کے نچلے حصے میں بہتے ہیں. پانی نیچے ہے, رقبہ اوپر ہے. پانی کو اوپر پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے. آؤ چل کے چلتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مل کے چلتے ہیں, جا کر کے درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اللہ نے ہمیں رقبے اوپر دیے ہیں, پانی کے چشمے بھی اللہ اوپر عطا کر دے. فیصلہ کیا, سوچی, پانی کے چشموں کی میٹنگ ہوئی, اتفاق ہوا, چل پڑے. دور تھے, نبی پاک کی نظر پڑی. آپ نے ساتھ بیٹھنے والوں کو فرمایا لگتا ایسے ہے جیسے کوئی ڈیمانڈ لے کے آ رہے ہوں. آ گئے, السلام علیکم, آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام, بیٹھ گئے, کوئی حال حوال نہیں ہوا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو جو سوچ کے آئے ہو مانگو, شاباش, مانگنا تمہاری ذمہ داری ہے, اللہ سے لے کے دینا میری ذمہ داری. کیا سوچ کے آئے ہو مانگو. اب دیکھیے ذرا بات ساری کس چیز کی ہے؟ بولیے کس کی؟ سوچ کی. بھائی جب تک سوچ ٹھیک نہیں مجھے دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی, یہ ذہن میں رکھیں. پہلے اس کو بدلنا ہوگا. نبی علیہ السلام مکے میں آپ کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال, اور مدینے میں 10 سال. 13 سال میں کوئی نماز یا کوئی احکامات نہیں تھے. 13 سال میں لوگوں کا آپ مائنڈ سیٹ کرتے رہے, ذہن سازی ہوتی رہی.
پھر 10 سال میں جا کر کے شرعی احکامات جاری ہوئے. ذہن سازی ضروری ہے. کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے پہلے، بعد میں جا کر کے معاملہ ہوتا ہے. تو پہلے ہماری سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے. نہ برکت کے حوالے سے ہرمل کا دھواں ہم لگاتے ہیں دکانوں میں تاکہ برکت آ جائے. اب جس کی سوچ یہ ہے کہ ہرمل کے دھوئیں سے برکت آتا ہے، خاک برکت آئے گی؟ رولا تو سارا سوچ کا ہے. شش کلمے کا ایک وہ پینا فلیکس ہوتا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں دیوار پہ، میاں اس سے برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، جس طرح تیری سوچ ہے اسی طرح ہی ہوگا. یہ سارے معاملات ہماری سوچ کی وجہ سے ہیں. اب دیکھیے ذرا، جاؤ بھائی شاباش، جو کہنا چاہتے ہو کہو، میں اللہ سے ضرور لے کے دوں گا. اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے. دیکھیے میری طرف ذرا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ایک صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے، ہم ذرا سائیڈ پہ ہو کے ذرا مشورہ کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے. آپ نے فرمایا، آپ لوگوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل تھا کہ آپ نے کوئی چیز مانگنی تھی، تو پھر دوبارہ کیوں سوال کر رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی بس اجازت دیجئے. آپ نے فرمایا، جاؤ تمہیں اجازت ہے، آپس میں صلاح کرو، لیکن میں اپنی بات پہ ویسے قائم ہوں. جو بھی آ کر کے بات کرو گے میری ذمہ داری ہے، اللہ تمہیں ضرور عطا کر دے گا. سائیڈ پہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، کچھ لوگ تھے کہنے لگے، بھائی کیا ضرورت تھی دوبارہ ٹائم لینے کی؟ آپ نے اتنی بڑی آفر کر دی، کہہ دیتے ہمیں پانی کے چشمے چاہیے، ہم چشمہ لینے آئے ہیں، ہم پانی لینے آئے ہیں. یہ کیسی بات کی ہے؟ آپ نے اجازت مانگی. ایک صحابی کہنے لگا، بھائی بات سنو، اتنی بڑی آفر کی نبی پاک نے، اتنی بڑی کہ جو مانگو ملے گا. پانی کے چشمے مانگ کے جاتے، ہمیں سمجھدار کون کہتا؟ عجیب بات ہے. موقع تو دو سوچنے کا. ہاں بھئی کیا مانگنا چاہیے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا. ایک صحابی جو چھوٹی عمر کا تھا کہنے لگا، جی میری رائے یہ ہے، موقع بنا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت میں جاتے ہیں، جا کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے. چشمے بھول گئے، بات ساری سوچ کی ہے. چشمے، زمینیں، فصلیں گئی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی ہم نے سوچ لیا ہے، ہماری گزارش ہے دعا کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ نے اپنے دستے دعا پھیلائے، آپ نے دعایا کلمات ارشاد فرمائے، اللہم اغفر لانصار، اللہ انصاریوں کو معاف کر دے. انصاری بیٹھے تھے ساتھ، کہنے لگے، اللہ کے نبی موقع بنا ہوا ہے، دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے. اللہم اغفر لابناء الانصار، اللہ ان کے بچوں کو معاف کر دے. کہنے لگے، دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی معاف کر دے. اللہم اغفر لابناء الانصار، کہنے لگے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے عورتوں کو بھی معاف کر دے. آپ نے فرمایا، والے نساء الانصار، اور کہنے لگے دعا کر دیجئے اللہ ہمارے نوکروں کو معاف کر دے. فرمایا، والے موالی الانصار. تو یہ صحابہ کی سوچ تھی. سوچ اگر اچھی ہوگی تو معاملات اچھے ہوں گے. تو یہ سارا دار و مدار ہمارے اعمال کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے معاملات کا ہماری سوچ پہ ہے. جب سوچ ہوگی ہماری مثبت تو ہماری زندگی کے معاملات بھی انشاءاللہ مثبت ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جرنیل اہل حدیث، قائد اہل حدیث حضرت مولانا علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں. دعا ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ جماعت پہ، ہم پہ، ہمارے سروں پہ قائم دائم